السلام علیکم ناظرین، آج ذرا ان سزاؤں کے بارے میں ہم بتا دیں آپ کو جو کہ نان فائلر اور شارٹ فائلرز کو ملنی ہیں۔ یہ سزائیں، ان کا ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے ذرائع نے بتایا ہے کہ اس ڈرافٹ میں جو ہم سزائیں بتا رہے ہیں، یہ سزائیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ اس کا اثر نان فائلر اور شارٹ فائلر پہ اس سے زیادہ بھی ہوگا جو ہم بتا رہے ہیں۔ ہم اس صورتحال کو بھی بتائیں گے جس میں یہ سزائیں جو ہیں ان کا ڈرافٹ بنایا جا رہا ہے۔ 2-3 گزشتہ ویلاگز میں ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ نان فائلر اور شارٹ فائلرز پہ عذاب آنے والا ہے، لیکن وہ عذاب کس طرح آئے گا یہ جو ہے ابھی تک صحیح پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ ہمیں کل پتہ چلا ہے کہ کیا ہے، کیونکہ کل ہی منظور ہو گیا ہے نان فائلر شارٹ فائلرز کے خلاف ایکشن کا جو قانون ہے وہ منظور ہو گیا ہے کمیٹی میں۔ اب اس کو قومی اسمبلی پاس کرے گی اور اس کے بعد یہ سزائیں جو ہیں نافذ العمل ہو جائیں گی۔ ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوگا نان فائلر اور شارٹ فائلر کے خلاف، وہ ہم اس سے شروع کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا۔ ایک تو پہلے یہ 2 سزائیں تو بڑی ولی بتا دیں ہم کہ کیا ہوں گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بیرون ملک سفر پر پابندی لگا دی ہے، اور یہ پابندی جو ہے ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے اوپر لگائی جائے گی جو بہت ساری شارٹ فائلنگ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ٹیکس واجب الادا ہے اس کا تقریباً 50% یا 100% چھپا لیا گیا ہے۔ جو شارٹ فائلر ہے اس کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا کہ نوٹس جائے گا تو انہیں کہا جائے گا کہ بھائی آپ کا ٹیکس ہمارے مطابق اتنا بنتا ہے کیونکہ آپ کا بزنس والیوم، یعنی آپ نے جتنی سیل کی ہے، جتنا آپ کے پاس مال آیا ہے جس پہ سیلز ٹیکس لگتا ہے، وہ آپ نے کم دیا ہے۔ تو وہ پھر پرسنٹیج ایک بتا دیں گے کہ آپ نے 10% کم دیا ہے، 20% کم دیا ہے، 50% کم دیا ہے۔ اور اگر وہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوئی جو آپ نے چھپائی ہے تو آپ پر بہت سخت کڑا ایکشن لیا جائے گا، اور وہ ایکشن یہ ہوگا کہ پہلے نوٹس جائے گا۔ نوٹس کا جواب آپ کو اس میں لکھا ہوگا کہ آپ نے کتنے دن میں اس نوٹس کا جواب دینا ہے۔ آپ نے اگر ان دنوں کے اندر اندر وہ نوٹس نہ دیا تو گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے اس کا گھپلہ کر لیا ہے، ان کی نظر میں، ایف بی آر کے سٹاف اور افسران کی نظر میں اگر آپ نے بہت بڑا گھپلہ کر لیا ہے تو آپ کے ساتھ ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ کی جائے گی۔ یہ جو بہت بڑے گھپلے والے لوگ ہیں یہ گنے چنے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ چند 100 ہوں گے، لیکن ان کے پاس جو ٹیکسیبل اماؤنٹ ہے، جو واجب الادا رقم ہے ٹیکس کی، وہ بہت بڑی ہوگی۔ اس سے جو کم رقم والے ہیں ان کو بھی نوٹس بھیجا جائے گا، ان کو بھی ایک خاص مدت کے درمیان یہ جواب دینا ہوگا۔ اور اگر یہ دونوں بڑی رقم والے اور درمیانی رقم والے یہ صحیح جواب دینے میں کامیاب نہ ہوئے، یا ایف پی آر کے عملے نے ان کے جواب کو صحیح نہیں مانا، تو وہ ان پہ جرمانہ لگا دیں گے۔ اب جب جرمانہ لگے گا تو ان کو جرمانہ صرف نہیں دینا پڑے گا، جو ٹیکس مانگا گیا ہے وہ بھی دینا پڑے گا، اور وہ جرمانے کے ساتھ دینا پڑے گا۔ اب وہ اگر اس کے خلاف کورٹ میں جاتے ہیں تو اس کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے کہ ایک خاص رقم سے زیادہ کے جو کیسز ہیں ان میں کورٹ میں جانے کی اجازت ہوگی، اس سے کم میں کورٹ میں جانے کی نہیں اجازت ہوگی۔ ایف بی آر کا اپنا جو سسٹم ہے، جو کہ قانونی طور پر جو ٹیکس دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے اس کا فیصلے کرتے ہیں، تو اس فیصلے کے تحت ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو ان کو ایک نئے قانون کے تحت، یہ ہماری خبر ہے کہ ایک نئے قانون کے تحت ان کو کورٹ جانے سے روکا جائے گا جب تک کہ وہ ٹیکس نہیں دے دیتے۔
جرمانہ بعد میں فیصلہ ہوگا. پہلے یہ ہوگا کہ آپ ٹیکس کی رقم ادا کر دیں تو بے شک چلے جائیں کورٹ میں, لیکن یہ رقم ادا کیے بغیر آپ کورٹ میں نہیں جا سکتے. اور اس مرحلے پر گرفتاری ہو سکتی ہے کہ آپ ٹیکس بھی ادا نہیں کرنا چاہتے, کورٹ بھی جانا چاہتے ہیں, اور نامعلوم وقت تک جو ٹیکس کی واجب الادا رقم ہے وہ اپنے پاس دبائے رکھنا چاہتے ہیں. تو اس پر ایک نئے قانون کی پاکستان کو ضرورت تھی, تو وہ قانون بھی آ رہا ہے. اور اگر رقم بہت بڑی ہو اور یہ پتہ چلے کہ یہ اس رقم کو ہڑپنا چاہتے ہیں جو ٹیکس کی واجب الادا رقم ہے, تو کچھ لوگ جو سسپیکٹ ہوں, جن پہ یہ شبہ ہو کہ یہ ملک سے بھاگ جائیں گے, تو ان کے بیرون ملک سفر پہ بھی پابندی لگا دی جائے گی. یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے ابھی آئی ہیں کہ ان کا ڈرافٹ میں یہ آ سکتی ہیں, جو فائنل لا بن کے آئے گا نیا شارٹ فائلر اور نان فائلر کے خلاف. اچھا, جو جرمانہ ہوگا وہ ایف بی آر کی اپنی مرضی کا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اس کی جو کوئی خاص پرسنٹیج ہے وہ ہو, نہیں. آپ نے 10 کروڑ کا ٹیکس جو ہے وہ صحیح وقت پہ نہیں دیا, آپ نے نوٹس کا جواب صحیح وقت پہ نہیں دیا, آپ نے یہ جو رقم ہے اپنے پاس یہ سامنے آنے کے بعد بھی رکھی, نوٹس ملنے کے بعد بھی اپنے پاس رکھی, اور زیادہ دن رکھی جتنے دن رکھی جانی تھی, تو پھر مزید سخت ایکشن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہ صرف باہر نہیں جا سکتے آپ, پھر گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. اچھا, جو 3 مرحلوں میں جو ایسے لوگ ہیں جو نان فائلر ہیں اور وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, یا شارٹ فائلر ہیں قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف 3 مرحلوں میں ایکشن ہوگا. نوٹس پر نئے قانون کے مطابق رد عمل نہ دینے پر ایک سزا ہوگی کہ آپ نے اتنے دن میں نوٹس جو نہیں کا جواب نہیں دیا, اس کی علیحدہ سے ایک آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا. شاید اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ میرا اندازہ ہے, کہ کچھ دن کے لیے ان کو گرفتار بھی رکھا جا سکے. اچھا, ڈیڈ لائن جو ہے نوٹس کی, مثلا انہوں نے 15 دن دیے کہ 15 دن میں جواب دو, تو یہ ایک ڈیڈ لائن ہوگی. تو اس میں جرمانہ جو ہے اس پیریڈ میں جو کہ اس کے بعد کا ہوگا, اس میں لگانا شروع کر دیں گے. وہ جرمانہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ وہ ایف بی آر کی اپنی مرضی کا ہوگا. تو جو ڈیڈ لائن جو ہے وہ گزر جائے اور آپ جواب نہ دیں, تو وہ تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ اس میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. اچھا, شارٹ فائلنگ میں کہ آپ نے رقم ٹیکس کی ادا تو کی ہے, مثلا آپ نے ادا کرنی تھی 12 لاکھ روپے اور آپ نے کم رقم ادا کی ہے, تو یہ شارٹ فائلنگ ہے. تو اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ضبطی ہو جائے آپ کے اثاثوں کی, اور یہ جرمانوں کے علاوہ ہوگا. آپ کے اکاؤنٹ سیز ہو جائیں, جو آپ کے بینک اکاؤنٹ ہیں اس میں سے آپ رقم ہی نہ نکال سکیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سے وہ جو ٹیکس کی رقم ہے وہ بھی لے لی جائے اور جرمانے کی رقم بھی لے لی جائے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا آپ سے کہ اس سارے عمل کے خلاف اپیل جو ہے اب صرف ایف بی آر کو ہو سکے گی. اچھا, اس پہ ابھی بات جاری ہے کہ اس بندے کو کورٹ جانے کی اجازت کب دینی ہے اور کن کن کیسز میں دینی ہے. پھر اس کی کیٹیگرائزیشن ہوگی کہ اس کی رقم اتنی تھی, کم تھی, لہٰذا اس کو جو ہے زیادہ جرمانہ نہ لگایا جائے, لہٰذا اس کو گرفتار نہ کیا جائے, لہٰذا اس کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی جائے. لیکن اس کے لیے بھی شرائط ہوں گی. وہ یہ ہوں گی کہ بھائی آپ باہر بے شک چلے جائیں لیکن ٹیکس دے کے جائیں, واپس آ جائیں آپ تو پھر معاملہ جاری رکھیں گے. یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے. لیکن بڑی رقم کا ٹیکس نہ دینے پر
یہ پابندی ضرور لگ جائے گی کہ آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، اور یہ بھی لگ جائے گی کہ آپ بڑی رقم دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں کافی عرصے سے، تو پھر ضبطی جو ہے، آپ کے اثاثوں کی ضبطی وہ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے جو جرمانے کی اور جو ڈیلے کیا ہے اس کی جو رقم ہے اس پر، وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ سے لی جا سکتی ہے۔ اچھا، اگر عدالتی سسٹم میں آپ چلے جاتے ہیں اور آپ کو اجازت مل جاتی ہے کہ جائیں بھائی عدالت میں جائیں، ہمارے خلاف اپیل کریں، تو یہ جو اپیل کی اجازت ہے یہ جب ملے گی یہ بھی مشروط ہوگی۔ اس میں یہ ہوگا کہ پہلے آپ ٹیکس اور جرمانہ دونوں ادا کر دیں، اور اگر نہیں ادا کرتے اور عدالت میں جاتے ہیں تو آج بے شک عدالت میں جائیں، لیکن اس دوران ہم جو آپ کے اثاثوں کی ضبطی ہے وہ کر لیں گے۔ یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو اس نئے قانون میں ہوگی۔ اب ایک نیا قانون جو یہ آ گیا ہے، جو آ رہا ہے منظوری کے لیے، وہ ایسی صورتحال میں یہ نیا قانون بنایا گیا ہے جبکہ پاکستان کی جو محصولات ہیں ایف بی آر کے، اس میں 23.2% اضافہ ہوا ہے اس مالی سال۔ 23.2% بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے کس طرح کر لیا اس پہ نہیں جاتے، وہ آئندہ کسی سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح 23.2% کا جو انہوں نے اضافہ دکھایا ہے۔ یہ آج تازہ ترین 1-2 گھنٹے پہلے کی رپورٹ ہے۔ تو اس میں انہوں نے اتنا اضافہ جو دکھایا ہے، یہ اضافہ جعلی ہے تو بھی ایک غلط بات ہے۔ اگر یہ اضافہ واقعی ہوا ہے تو جب آپ کے اتنا بڑا اضافہ ہو رہا ہے ٹیکس محصولات میں، تو آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ اتنے سخت ایکشن لیں؟ اس کی وجہ خسارہ ہے بجٹ کا، کہ بجٹ کا بہت بڑا خسارہ ہو گیا ہے ٹیکس کم آنے کی وجہ سے۔ اور یہ قانون بھی اسی لیے لایا جا رہا ہے کہ جو ایف بی آر یا وزارت خزانہ یا آئی ایم ایف سمجھتے ہیں کہ آپ کی مارکیٹ اتنا ٹیکس دے سکتی ہے اور آپ کو جو مل رہا ہے، محصولات مل رہی ہیں، وہ بہت زیادہ کم ہے۔ مثلا وہ 25-30% کم ہے، اور جہاں جہاں وہ 50% کم ہوئی، تو پھر بھی یہی قانون جو ہے، حکومت کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا، یہ والا قانون، تو یہ وہ نافذ کر دیں گے۔ اب نان ٹیکس آمدنی جو ہے اس میں یہ دیکھیں کہ 100% اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں جو نان ٹیکس آمدنی ہے، ایک تو ایف بی آر جو ٹیکس لگاتا ہے، یا جو ریونیو ڈویژن جو ہوتے ہیں اس کے صوبوں کے، جو وہ ٹیکس محصولات حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ نان ٹیکس آمدنی ہوتی ہے، اور کافی بڑی آمدنی ہے یہ، اس میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ تو پھر بھی ایسے ماحول میں یہ سخت قانون لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ بھی خسارہ ہے کہ ملک کا خسارہ بہت ہو گیا ہے۔ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ بھائی جان، آپ اپنے خساروں کو روکیں، آپ انصاف کا ترازو ہاتھ میں رکھ کے بات کیا کریں، اس کو پکڑ کے، کہ اگر آپ کو آمدنی آپ کی بڑھ رہی ہے تو آپ جو سخت ایکشن ہیں وہ یک بارگی نہ لیں۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ آپ ایسا سخت ایکشن نہیں لے سکیں گے، لہٰذا موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یا پھر خسارے اتنے زیادہ ہیں جو آپ بتا نہیں رہے کیونکہ آپ پہ ایمرجنسی آ چکی ہے؟ یہ جو آئندہ قانون ہوگا، یہ سمجھ لیجئے، یہ پاکستان کی ایک معاشی ایمرجنسی کی صورتحال میں ہو رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔